سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ یہ صحیح ہے کہ زبان زد یہی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اترے تھے۔ زبان زد ہے، ہم بھی یہی منہ پر ہمارے منہ کے لیے کڑا ہوا، لیکن مفتی ابو بابا صاحب نے اپنی کتاب الجغرافیہ میں یہ مسجد کے لفظ کی ترتیب کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حدیث میں آپ دوبارہ مسلم شریف میں حدیث دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق یا دجال کے متعلق جو حدیث ہے کتاب الایمان میں شاید ہو، یا قیامت سے متعلق جو علامات ہیں اس میں فہرست میں دیکھیں تو دیکھ کے مجھے بھی بتائیں، یعنی کہ حدیث پاک میں جامع مسجد دمشق کا لفظ ہے یا دمشق کے مشرقی مینارے کا لفظ ہے؟ ٹھیک ہے، زبان کا یہی ہے کہ یہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر ہوتا ہے۔ تراویح سے پہلے فطر پڑھنا جائز ہے، یعنی علیحدہ جائز ہے۔ تراویح سے پہلے فطر پڑھے جا سکتے ہیں، تراویح کے درمیان بھی پڑھے جا سکتے ہیں، تراویح کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ آتا ہے، آ کے نماز میں شامل ہونے کے لیے دیکھتا ہے کہ 4 تراویح ہو چکی ہیں، اور وہ پہلے اپنے فرض پڑھتا ہے، الگ سے فرض پڑھ کے وہ تراویح میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی تراویح پوری نہیں ہوئی کہ امام نے اپنی 20 پوری کر کے وطر شروع کر دیے۔ اب یہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے، وطر پڑھے اور اپنی باقی 4 تراویح پڑھ سکتا ہے۔ یہ امر بالمعروف والی بات جو ہے یہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، امید ہے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے جواب دیں گے۔ مجھے اس وقت جو ہے اس مسئلے پر زیادہ پوری طرح وضاحت نہیں ہے سامنے۔ اور کوئی سوال؟ تراویح کیونکہ اجتماعی عبادت ہے، اکٹھے پڑھ رہے ہیں نا، تراویح باجماعت ہے نا، تو اجتماعی دعا کے بعد اجتماعی نا الٹ کہہ گیا، اجتماعی عبادت اس کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تراویح کے بعد دعا ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جو آپ سے بھی زیادہ تحقیق رکھتے ہیں اور وہ فرضوں کے بعد کی دعا کو بھی ٹھیک نہیں کرتے۔ عام امت کا ایک دستور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اشارے تو ملتے ہیں۔ فرضوں کے بعد اجتماعی دعا جو ہے، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، اس کے اشارے ملتے ہیں، اور ہم حنفی ہیں، فقہ کو مانتے ہیں۔ ہم وہ نہیں مسئلہ صرف لیتے ہیں جو صراحتاً حدیث کے الفاظ سے ثابت ہو، جو مستنبط ہو ہم اس کو بھی لیتے ہیں، اشارے ملتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں کے بعد دعا مانگنے کی ترغیب دی، اشارہ مل گیا نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں کے بعد دعا مانگی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی فرضوں کے بعد دعا مانگنے کی، یعنی خود بھی مانگی، صحابہ کو بھی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرضوں کے بعد نمازیوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھنا ثابت ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اور ایک اور واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران کسی نے عرض کیا رسول اللہ بارش کے لیے دعا کرے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھا دیا۔ تو اس سے بھی یہ ایک قانون ہمیں معلوم ہو گیا کہ حضور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو صحابہ بھی اٹھاتے تھے، اگرچہ یہ وہاں صراحت نہیں مل رہی جہاں فرضوں کے بعد یہ صراحت خطبے میں مل رہی ہے، لیکن دعا تو ہم جو ہے یہ چاند ایک احادیث اور آثار کو جمع کر کے اسے فرضوں کے بعد دعا جو ہے
اس کو ثابت سمجھتے ہیں. جی ہاں جی، نماز جنازہ کے بعد دعا جو ہے قبرستان جا کے ثابت ہے. ہم حنفی ہیں، فقہائے احناف نے یہی صراحت کی ہے کہ جنازے کے بعد دعا جو ہے تدفین کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد ہوتی ہے. ہم کرتے ہیں آپ کام حنفی ہے نا؟ نہیں حنفی ہے کہ نہیں ہے؟ بس احناف، فقہائے احناف کی کتابوں میں جو لکھا ہے جنازے کا طریقہ وہ اس کے مطابق. جی قبر کے ارد گرد کھڑے ہو کر حلقہ بنا کر تدفین سے فارغ ہو کر اس وقت اجتماعی دعا، اس کا احناف کی فقہ جو ہے فقہ کی کتابوں میں صراحتاً ثبوت ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حنفی ہے، ہم کہتے ہیں ہم فقہ حنفی کے مطابق جو ہے قرآن و سنت پر چل رہے ہیں. فقہ حنفی میں جو صراحت ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں، اس میں تو جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں کسی کو. ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ جی قبرستان میں دعا قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے. فاتحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرستان آپ کا جانا، مومنین مومنات کے لیے دعائے استغفار کرنا ثابت ہے. قرآن شریف لے جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. جب فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے تو فاتحہ دیکھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے، زبانی پڑھنے کی بھی اجازت ہے. اور فاتحہ چونکہ قرآن کا جز ہے تو جس طرح فاتحہ کی اجازت ہے دیگر قرآن جو ہے قرآن کی باقی صورتیں بھی ٹھیک ہے وہی حکم رکھتی ہیں. ان کو بھی زبانی پڑھنے کی بھی اجازت ہے، دیکھ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے. منع کیا جاتا ہے بدعات سے، بدعات نہ کرو. ٹھیک ہے، قبروں پہ جا کے چراغاں کرنا، ٹھیک ہے، چراغاں کرنا، وہاں جا کے بکرے ذبح کرنا، اور یہ جو خرافات ہیں، یہ لائٹیں خود نہیں جلائی آپ لوگوں نے یا کیا بات ہے اٹھی ہوئی ہیں؟ ہاں اچھا چلو آئندہ اس کا دفتر والوں سے کہہ کہ کھلوا لیا کرو بٹن، یہ دشواری ہوگی. تو یہاں آ جاؤ کچھ ساتھی اس کے جو ادھر بیٹھے ہیں، آج اوقات کوئی لفظ لکھنا پڑتا ہے تو اگر ادھر آ جاؤ، یہاں سامنے آ جاؤ، جدھر لائٹ زیادہ ہے ادھر آ جائیں، آسانی ہو جائے گی. اور کوئی سوال؟ نہیں ہے قبرستان میں عورتوں کا جانا؟ ہاں حدود شریعت میں رہتے ہوئے جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز ہے. اور جو سعودی عرب والے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث پاک میں صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے. ٹھیک ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، تو قوم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، تو یہ زوروها قبرستان جایا کرو قبروں کی زیارت کے لیے، یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں. جمع مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر. تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھی عورت جو ہے اس کے لیے تو ہے کہ لعن اللہ زوارات القبور. زوارات القبور الفاظ مجھے پوری طرح یاد نہیں حدیث کے. تو قبر پر جو عورتیں جا کر شور شرابہ کرتی ہیں، رونا دھونا، بے صبری، ایسیوں پر اللہ نے لعنت دی. ان دو حدیثوں کو ملاتے ہیں کہ جس میں اجازت ہے اس میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور جو عورتیں ہیں مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کے لیے ممانعت ہے. یہ ان حضرات کا ذوق ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جنت البقیع میں عورتوں کو نہیں جانے دیتے، ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ شریف میں عورتوں کو نہیں جانے دیتے. یہ اور بات ہے کہ میں ایک دفعہ ٹھگی مار کے ایک بیوی کو لے گیا تھا. ایک مائی تھی، اور مائی جو تھی اس کو جس وقت مدینہ شریف پہنچی اور وہ کہنے لگی مجھے بڑی زیارت پہ لے کے جاؤ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر لے کے جاؤ. اب اس مائی کا بیٹا بھی ساتھ تھا، میں بھی ساتھ تھا. ہم نے کہا بی بی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ تو عورتوں کو نہیں جانے دیتے. تو مائی بگڑ گئی. ان کو جا کے بتاؤ بھی ہم بہت دور سے آئے ہیں، انہیں جا کے دسو کہ اسی بہت دوروں آئے ہیں. تو ہم نے کہا مائی سارے دور سے آئے ہیں، یعنی کوئی افریقہ سے، کوئی انگلینڈ سے، کوئی کدھر سے، کوئی کدھر سے، تو سارے دور سے آئے ہیں. مائی نہ مانی. اب وہ روز صبح شام تقاضا کرے کہ مجھے بڑی زیارت پر لے کر جاؤ.
ایک دن مائی کو کہا کہ چلو آؤ زیارتوں پہ چلیں، تو کہتی کہ کون سی زیارت؟ اس نے سمجھا بڑی زیارت پہ لے کے جائیں گے۔ ہم نے کہا جبل احد دکھائیں گے، مسجد قباء دکھائیں گے، مسجد قبلتین، یعنی یہ جگہ نہیں۔ تو کہنے لگی نہیں، کسی بڑی زیارت ہے میں نے لے کے نہیں جاتے نا، چھوٹی زیارت ہے میں نہیں جانا۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آئی، میں نے اس مائی کو کہا کہ مائی میں تجھے بڑی زیارت پہ لے کے جاتا ہوں، چل۔ اب سارا قافلہ ایک مائی کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا چل تجھے میں بڑی زیارت پہ لے کے جاؤں گا، تو تو جو ہے نا اب ہمارے ساتھ چھوٹی زیارت پہ بیٹھ گئے گاڑیوں میں، ساری زیارتیں جناب ان کو کرائیں۔ جب فارغ ہو کے آ گئے تب میں نے مائی کو کہا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے مائی نے، میں نے کہا مائی اپنا دوپٹہ مجھے دے دے تو میرا رومال تو لپیٹ لے۔ مائی نے میرا رومال لے کے نا ایسے لپیٹ لیا، تو اس کو میں لے گیا، باب السلام سے داخل ہو گیا۔ ریاض الجنہ کے پاس سے جب ہم اس کے محاذات سے گزر رہے تھے، شور مچا، حرمہ حرمہ حرمہ، عورت عورت عورت، یہاں عورت کیوں آ گئی؟ میں نے مائی کو کہا مائی یہ آواز جو شور مچانے والا نا یہ ہمارے لیے مچا رہا ہے، لیکن جتنا اب ہم روضہ پاک کے قریب آ چکے ہیں نا، اب ہم آگے ہی جائیں گے، پکڑے جائیں، اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ چنانچہ پہنچ گیا روضہ پاک۔ اب آپ لوگ حیران ہوں گے، میں مسجد میں بیٹھ کر قرآن شریف سامنے رکھ کر رمضان کے مہینے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں حقیقت کہ ایسے شرطے ہمیں دیکھ رہے تھے اور ہم شرطوں کو دیکھ رہے تھے، اور ان کو یہ نہیں پتہ لگا کہ یہ مائی کھڑی ہے، اور میں مائی کو کھینچوں کہ چال اب چلے معاہدہ شریف میں، تو مائی ہلے ہی نہ وہاں سے۔ کافی دیر جو ہے معاہدہ شریف میں مائی جو ہے نا دیکھتی رہی، وہ جو سوراخ مبارک ہے اس میں سے اندر دیکھو تو اندر سبز پردہ نظر آتا ہے۔ مائی نے جو پاکستان میں جتنے مزار دیکھے تھے ان کو سبز چادریں دیکھی تھیں، اس سے سمجھا کہ یہ سبز چادر حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مجھے نظر آ رہی، اور میں قبر کو دیکھ رہی، خوش ہو گئی مائی۔ کافی دیر جو ہے نا مائی کھڑی رہی، میں وہاں لرز رہا ہوں، دھڑک رہا میرا دل کہ پیچھے بھی شور مچا تھا حرمہ حرمہ کا۔ اب یہ شور تھے آمنے سامنے، بالکل آمنے سامنے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ مائی اپنی موج میں تھی۔ تو جب مائی جو ہے تسلی ہوئی اس کو، میں نے اس کو پھر نکالا باہر۔ باب البقیع سے جب باہر نکلے، آگے بیویاں کھڑی ہوئی، کوئی مجھے ادھر سے کھینچے کوئی ادھر سے کھینچے کہ مینو بھی لا کے سالوں بھی لا کے سالوں بھی لا کے، اب ادھر پیچھے پڑ گئے۔ میں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، کالے برقعے تمہارے، دور سے تم پہچانے جاؤ کہ بی بی آ رہی، اس کے تو سفید کپڑے تھے تو پتہ نہیں لگا، میں نے رومال لپیٹ دیا اپنے۔ تو عورتیں تیار ہو گئی، ایسی برقعے لا دینی ہے تو سانو لے کے چل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک سے لے کے چل اسی برقعے۔ میں نے کہا جان کیوں مجھے پکڑوا، ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو مائی جو ہے اس کو میں نے پابند کیا تھا کہ تم نے باہر آگے جا کر بتانا نہیں کسی کو کہ میں گئی تھی، لیکن خوشی کی خبر بھلا چھپائی جاتی ہے۔ وہ عورتوں والے حصے میں گئی، وہاں جا کر کھپ پا دیتی مائی، میں بڑی زیارت تک کے آئی ہیں، میں بڑی زیارت تک کے آئی ہوں۔ تو پہلے عورتیں اکٹھی ہو گئی اس کے دل، پہلے تو عورتیں اس بیچاری کی بولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ ٹیکس لے کے آگے کی تھی مائی، تو عورتیں اس کی بات کو نہ سمجھے کہ یہ کہہ کیا رہی ہے۔ پھر لوگوں نے عورتوں نے اس سے پوچھا کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک دیکھ کر آئی ہوں۔ پھر اس کے بعد کئی عورتوں نے منصوبے بنائے، ہم سفید کرتے پہنیں گی، ہم مردانہ رومال لپیٹیں گی، ہم یوں کریں گے، لیکن کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ مائی کا کوئی اپنے خاص تھا۔ یہ تو آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ذوق احناف کا یہ ہے کہ بھئی لعنت کس پر ہے؟ ان عورتوں پر ہے جو قبرستان جا کر خلاف شریعت کام کریں۔ اگر کوئی عورت جو ہے واقعتاً قبرستان جائے اور وہاں جا کے چیخنا چگاڑنا مچائے اور مارے پیٹے ہری اور بے صبری کی باتیں کریں تو ہم بھی اس کو منع کرتے ہیں قبرستان جانے میں۔ اور اگر عورتیں جو ہیں وہ حدود شریعت میں ہوں، باپردہ ہوں، جائیں اور وہاں کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے تو احناف کے ہم اس کی اجازت آ سمجھا۔ اور کوئی سوال؟ عبداللہ یارہ لائٹ تو چلاؤ، تو کیا بند کرے گا؟ یہ تیرا قصور ہے سارا۔
ہاں جی، تو یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے، ہاں جی، اور وہ وضو کے لیے چلا گیا، واپس وضو کر کے آیا تو جماعت ختم ہو چکی تھی، آیا نماز دوبارہ لوٹائے گا یا جو رہتی تھی وہی پڑھے گا؟ دیکھو جی، بنا کا مسئلہ جو ہے نا جی، اس میں بہت باریکیاں ہیں، اور ہمارے علماء بھی خود ہم بھی کہ بھئی نماز کے اندر دوران نماز وضو ٹوٹ گیا تو واپس آ کر پھر وضو کر کے آ کے بنا کر لیں، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے آگے پوری کر لیں، اس کو ہم لوگ جو ہے ان باریکیوں کو نہیں جانتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ آ کے نئے سرے سے نماز پڑھے۔ اس میں بہت تفصیلات ہیں، بڑی باریکیاں ہیں، بنا صلاۃ کا جو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ عید کا کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، مردوں کے تابع ہو کر ہوتی ہے، مرد جو ہے عید کی نماز کے لیے آتے ہیں تو عورتیں، ہاں جی، اکیلے تو عورتوں کا عید پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، مردوں کے تابع ہو ان کی نماز ہوتی ہے، اکیلے عورتوں کی تو بھی نماز، ہاں جی، ہے نہیں ان کا، خیر اکیلے عورتوں نے نماز پڑھی، ہاں جی، ہاں بس فرض ہے نا عید کی نماز۔ تراویح میں بھی تو حضرات مفتیان کرام نے بدرجہ مجبوری حافظہ کو اجازت دی ہے، تراویح کے اندر کبھی عشاء کے فرض مردوں کے ساتھ پڑھے ہوں تو اکیلے تراویح جو ہے وہ حافظہ جو ہے وہ پڑھائے اور عورتوں کو ہی پڑھائے، اور اس کی آواز جو ہے وہ باہر مردوں تک نہ جائے، تو یہ گنجائش جو ہے صرف ضرورت دی ہے کہ حافظہ کو قرآن یاد کرنے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے تراویح میں قرآن پاک سنانا۔ اچھا جی، ہاں جی، نہیں، امام قرات شروع کر چکا ہے تو ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کے فوراً خاموش ہو جانا، کیونکہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اللہ اکبر کہنا ہے، نہ ثنا پڑھنی ہے، ہاں جی، اور نہ ہی فاتحہ پڑھنی ہے، امام قرات شروع کر چکا ہے تو ہم نے خاموش ہونا۔ جی، نماز جاری نہ ہو تو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں جو جماعت کب سے کھڑی ہے تو میں آیا ہوں، آیا امام قرات شروع کر چکا ہوگا یا نہیں، کیونکہ دو حکم ہے نا، فاستمعوا اور انصتوا۔ فاستمعوا کا تعلق جہری قرات سے ہے اور انصتوا کا تعلق جو ہے وہ سری قرات سے ہے، سنو اور خاموش رہو، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، مردوں کے تابع ہو کر اکیلے عورتوں کا عید کی نماز پڑھنا ٹھیک ہے، اکیلے عورتوں کا جمعہ پڑھنا ٹھیک ہے، یہ جمعہ واجب ہے عید بھی واجب ہے، جو جمعے کی شرطیں عید کی وہی شرطیں۔ شروع کریں گے، چلو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری اختیار کرنے والے مرد اور فرما برداری اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، صدقہ نہ والصادقین، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں۔ ایک ترجمہ خاشعین عاجزی اختیار کرنا، دوسرا خشوع فی الصلاۃ، دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ نماز کے اندر یکسوئی اور خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد اور عورت، والمتصدقین، صدقہ دینے والے، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور خوب یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم۔ ہاں جی، تو اس کا ماقبل کے ساتھ ربط لکھ لیجئے، ازواج مطہرات کے متعلق احکامات کے بعد
نہیں بن رہی بات؟ چلو کل سے اس کی ذرا تحقیق کرنا اور بتانا کہ یہ ہمیں دشواری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھ لینا، اس کی چابی ہمیں دے دیں یا جیسے بھی ترتیب بنانی ہے۔ کیا لکھا بھائی؟ ازواج مطہرات کے متعلق احکامات کے بعد اب عام مردوں اور عورتوں کے احکام کا بیان۔ ازواج مطہرات کے متعلق احکام کے بعد اب عام مردوں اور عورتوں کے احکام کا بیان ہے۔ اچھا جی، یہ تو ربط ہو گیا نا جی۔ اور شان نزول اس کا حضرت قتادہ سے روایت ہے، شان نزول کہ جب گزشتہ آیات ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب گزشتہ آیات ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی تو عورتوں کی ایک جماعت نے کہا کہ ہمارے لیے تو کچھ نازل نہیں ہوا۔ عورتوں کی ایک جماعت نے کیا کہا کہ ہمارے لیے تو کچھ نازل نہیں ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت بھی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتی ہیں کہ اللہ مردوں کو خطاب کرتا ہے، قرآن میں اللہ مردوں کو خطاب کرتا ہے، تو کیا ہم عورتوں میں کوئی خیر نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں مردوں کو خطاب کرتا ہے، کیونکہ دیکھتے ہیں آپ جتنے سیغے آئے سب جمع مذکر کے سیغے آتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ قرآن میں مردوں کو خطاب کرتا ہے، کیا ہم عورتوں میں کوئی خیر نہیں ہے؟ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، دیکھو بھائی یہاں آپ ایک نقطہ سمجھ لو کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو مرد کے تابع اور محکوم بنایا۔ تو جب حاکم کو اور متبوع جو ہے اس کو خطاب ہو گیا تو اس کے اندر تابع جو ہے وہ ضمن آ گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب مرد کو خطاب ہو گیا جو حاکم ہے، جو متبوع ہے، اس کو خطاب ہو گیا تو اس کے ضمن میں جو تابع ہیں وہ بھی کسی کے اندر کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ قرآن اپنی اس ترتیب سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ عورت اور مرد میں مساوات قائم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن جو ہے نا، قرآن پاک میں خطاب جمع مذکر کے صیغوں کے ساتھ ہے اور عورتیں ضمن بیچ میں ہیں۔ اس سے کیا بتلانا چاہتا ہے قرآن؟ کہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں، مردوں کے مساوی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ عورتوں نے جلوس نکالا، ہاں جی، کہ ہمیں مردوں کا برابر حقوق ملنے چاہیے۔ اچھا، اب روڈ بلاک کیا، پولیس آ گئی روڈ کھلوانے کے لیے۔ پولیس والوں نے جب پھٹے مارنے شروع کیا تو کہنے لگی شرم نہیں آتی، عورتوں کو مارتے، ہم عورتیں ہم عورتیں۔ تو انہوں نے کہا اتنی جلدی بکھر گئی اپنی دعوت سے، اپنی دعوت سے اتنی جلدی جو ہے نا جی منحرف ہو گئی۔ ابھی تو تم مساوات کا نعرہ لگا رہی تھی، ہم مردوں کے برابر حقوق لینا چاہتی ہیں، اور ابھی کہتے ہو کہ نہیں ہم تو عورتیں، ہم تو عورتیں، ہمارا خیال کرو۔ اپنے دعوے سے اتنی جلدی جو ہے تو پیچھے ہٹ گئے۔ دو ڈنڈے لگے تو کہتے کہ جی ہم تو عورتیں ہیں، شرم نہیں آتی ہمیں عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا۔ تو عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا، بات سمجھ آ رہی؟ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا، کیوں؟ اس نے گھر سے باہر کے کام کرنے سارے، بھاگ دوڑ ساری مرد کے ذمے، مشقت کے کام سارے مرد کے ذمے۔ عورت کو اللہ پاک نے گھر کے لیے پیدا کیا،
تو اس کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ گھر سنبھالے. آپ سمجھ آ رہی؟ ٹرک ڈرائیوری کے لیے نہیں پیدا کیا عورت ٹرکوں کی ڈرائیور بن جائے. ان المسلمین والمسلمات، تو یہ مومنین کے لیے تیسرا حکم ہے. اس آیت مبارکہ میں مومنین کے لیے تیسرا حکم ہے. پہلا حکم کیا تھا بھائی؟ النبی اولا بالمومنین، تعظیم رسول، اطاعت رسول. یہ مومنین کے لیے پہلا حکم تھا. النبی اولا بالمؤمنین، پہلا حکم. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہاں مومنین کے لیے دوسرا حکم تھا اذکروا نعمت اللہ علیکم. سمجھ آ گئی؟ اب یہ ان المسلمین والمسلمات میں مومنین کے لیے تیسرا حکم آ رہا ہے. اچھا بھائی، اب یہاں ایک چیز جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے، الحافظین فروجہم، کہ مردوں کے ساتھ تو قرآن نے فروجہم کا لفظ بولا ہے، لیکن جب الحافظات کا لفظ بولا ہے تو اس کے آگے سکوت اختیار کیا. کیوں بھی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں اشارہ ہے کہ عورتوں کے متعلق جو ہدایات اور تعلیمات ہیں ان میں اشارہ کنایا قرآن پسند کرتا ہے. ہاں سمجھ آ رہی؟ عورتوں کے متعلق جو تعلیم ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی چیز جس کا ذکر جو ہے وہ باعث حیا ہو، قرآن عورتوں کے متعلق جو ہے اس میں اشارہ پسند کرتا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. تو عورتوں کے لیے جو تعلیمات ہیں اس میں قرآن اشارہ اور کنایا جو ہے اس کو پسند کرتا ہے. اسی لیے الحافظات کے بعد فروجہن کی صراحت نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی تو میں دوسری بات کروں. دوسری بات یہ ہے کہ مرد جو ہے اس کے لیے خاص تاکید جو ہے وہ حفاظت فروج کی ہے. والحافظین فروجہم، والحافظین فروجہم، جبکہ عورت تو سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے محفوظ اور مستور رہنے کے قابل ہے. عورت جو ہے اس کے لیے جو خاص تاکید ہے وہ صرف یہی نہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، نہیں، وہ اپنے چہرے کی بھی حفاظت کرے، بال بھی اس کے نہ کھلنے پائیں. ٹھیک ہے، نامحرم کے سامنے عورت کے بال بھی نہ کھلنے پائیں. تو عورت تو سر سے لے کے پاؤں تک پردہ ہے اور ساری ہی وہ قابل حفاظت ہے. عورت سر سے لے کے پاؤں تک ساری کی ساری ہی کیا ہے؟ قابل حفاظت ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ مرد تو گریبان کھولے، گرمی ہے، باہر نکل آئے قمیص اتار کے آنے، بے شک عورت نہیں کر سکتی. تو مرد سے متعلق جو خاص حفاظت کی چیز تھی قرآن نے اس کو ذکر کر دیا، والحافظین فروجہم. سمجھ آ رہی؟ اور عورت جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک ساری ہی قابل حفاظت ہے. اس لیے قرآن نے وہاں الحافظات کے تحت کوئی خاص قید نہیں لگائی کہ اس چیز کی عورت حفاظت کرے، نہیں، اس نے سراپا مکمل اپنے سراپے کی حفاظت کرنی ہے. سراپا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ از سر تا پا، پورے مکمل اپنے وجود کی حفاظت کرنی ہے. تو میرا ہی زور لگے کہ تھوڑے پہلے بھی کوئی گل پہ رہی ہے. اگلی بات، الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. دیکھیے بھائی، قرآن پاک میں ذکر کے متعلق جو جہاں بھی آتا ہے تو وہاں کثیرن کا لفظ آتا ہے. دیکھ لیجیے، الذاکرین اللہ کے ساتھ کیا لفظ بولا قرآن نے؟ کثیرن. کتنے احکامات ہیں اس آیت مبارکہ میں، تو ذکر کی جب باری آئی تو اس کے ساتھ قرآن نے کیا لفظ بولا؟ کثیرن. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اور اس سے آگے آپ دیکھیے اگلے صفحے پر رکوع سے شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ٹھیک ہے، اور دوسرا پیچھے گزر چکا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ٹھیک ہے، اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا من فضل اللہ. آگے کیا ہے؟
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو معلوم ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرنا، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرنا۔ اسی لیے قرآن جا بجا ذکر کے متعلق ساتھ کثیرن کی کیا لگاتا ہے۔ گل اگر سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہہ دے۔ رمضان میں سبحان اللہ کہنے کا آپ کو 70 گنا، لیکن دعا اس شخص کے لیے ہوگی مدینہ شریف جانے کی جو از خود کہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ہمارے کہلوائے پر کہنا تو اس میں آدھا مذاق ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور بات سمجھو، اگلی بات، نماز بھی ذکر ہے۔ کیوں بھائی؟ ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد۔ ذکر کا معنی تو نماز اللہ کو یاد کرنا نہیں، روزہ بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہی ہے۔ جتنے بھی عبادات ہیں وہ سب کیا ہیں؟ ذکر ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ لیکن اس کے علاوہ بھی ذکر کی ایک حقیقت ہے جو قرآن پاک جو ہے نا جی تذکرہ کرتا ہے، یعنی المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، ساری باتیں ذکر کر کے پھر الگ سے ذکر کرتا ہے، بس ذاکرین اللہ کثیر۔ معلوم کہ بھی وہ عام ذکر بھی ہے، ساری عبادات ذکر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ذکر ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ذکر ہے جس کو ہم زبان سے کہتے ہیں ذکر لسانی۔ جیسے پوچھا گیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ احکام اسلام تو بہت سے ہیں، ایسی چیز بتلا دیجیے جس کو خاص اپنا مشغلہ بنا لیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو یہ ذکر لسانی، اس پر حضرات صوفیہ کرام زور اس لیے دیتے ہیں کہ قرآن نے زور دیا کثیرن اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو ان صفات کو اپنائے گا اللہ پاک نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اعد اللہ، بھئی وہ اللہ کا تیار کردہ جو ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ اچھا بھئی دیکھو بات سمجھو، ایک بات کو سمجھو بھئی، غریب آدمی جو ہے نا، غریب آدمی ادھر توجہ ادھر کرو، غریب آدمی کسی کو 1 روپیہ دے دے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ تھوڑا دیا، اور 100 دے دے تو غریب آدمی کیا سمجھتا ہے؟ زیادہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور امیر آدمی کسی کو 100 روپے دے تو وہ کہتا ہے تھوڑا، امیر آدمی کسی کو 10,000 روپے دے دے، ہے نا، اس کو سمجھے گا کہ یہ میں نے کچھ زیادہ اس کی خدمت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بادشاہ جو ہے، بادشاہ تو جو امیر آدمی کے لیے جو کثیر تھا، امیر آدمی جس کو زیادہ سمجھ رہا تھا، بادشاہ کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ قلیل ہے۔ بادشاہ اس کو تھوڑا سمجھتا ہے، کیونکہ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بادشاہ اس کو، بادشاہ اپنی شان کے مطابق دے گا، بادشاہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اچھا، اب ساری دنیا کے بادشاہ مل کر کسی کو کوئی بہت بڑا ہدیہ دے دے تو اللہ کے لیے تو وہ معمولی سا ہے۔ اللہ کے لیے وہ ساری دنیا کی سلطنتیں، حکومتیں، بادشاہتیں، ان کے تحفے، تحائف، ہدایا، یہ سارے مل کر ساری دنیا ہی اللہ کے لیے قلیل ہے، تھوڑا سا معمولی سا ہے وہ۔ ایسے ہی ہے نا، جس کو اللہ فرمائے اجرن عظیمن، کیا سمجھ آ رہی؟ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کا تھوڑا بھی ہمارے اس سب کچھ سے بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھو نا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سب سے ادنا درجے کا جنتی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، تو اس کو اللہ پاک کی ساری زمین سے 10 گنا بڑی، اور سب سے ادنا درجے کے جو جنتی ہے اس کو اللہ پاک اس ساری زمین سے 10 گنا بڑی، اس کو یقین نہیں آئے گا، وہ کہے گا اللہ میاں آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ ہیں، اللہ میاں آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اللہ میاں اتنی بڑی جنت دے رہے ہیں مجھے 10 گنا بڑی زمین سے۔ اللہ میاں آپ رب العالمین ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ میں فرمایا میں مذاق نہیں کرتا، جاؤ 10 گنا بڑی جنت دے دی تمہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے اس کو اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت مل رہی ہے، تو جو یہ ان صفات کو اپنائیں گے
اللہ ان کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ اجرن عظیما، جس کو اللہ عظیم کہے میں اور آپ اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرا تو زور لگ گیا، شاید امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، ربط لکھ لیجئے، نیکی اور طاعت کا ثمرہ بیان کرنے کے بعد نیکی اور طاعت کا ثمرہ بیان کرنے کے بعد ترک اطاعت پر تنبیہ ہے۔ اب ترک اطاعت پر تنبیہ، دیکھو بھائی پیچھے آیا نا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، آیا نا؟ تو یہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما جو ہے یہ اللہ نے ثمرہ بیان کیا۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، یہ اللہ نے ثمرہ بیان کیا ہے، نیکی اور طاعت کا ثمرہ۔ اب وما کان للمؤمنین سے تنبیہ ہے، کس چیز پر؟ کہ اگر اطاعت چھوڑو گے تو پھر جو ہے اس کا نقصان ہوگا۔ تو اب ترک اطاعت پر تنبیہ ہے، ترک اطاعت پر تنبیہ ہے، یہ ربط لکھ لیا۔ وما کان للمؤمن، نہیں ہے مناسب کسی مومن کے لیے نہ کسی مومنہ کے لیے کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کے رسول امرن کسی بات کا، ان یکون لہم الخیرۃ، کہ ان کے لیے اختیار ہو اپنے معاملے میں، اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد اختیار باقی نہیں رہتا۔ ومن یعص اللہ، جو نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ اچھا بھائی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو بعد میں ام المومنین بنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، ان کا پہلا نکاح کس سے ہوا تھا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے لیے پیغام نکاح بھیجا زید بن حارثہ کے متعلق۔ اولاً تو زید بن حارثہ رضی اللہ سے شادی ہوئی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شفقت تھی، بہت پیار تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، تو ان کی نکاح کے لیے پیغام بھیجا کس کے ہاں؟ زینب بنت جحش رضی اللہ۔ یہ قریش کی معزز خاتون تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ خاندان کی اور بڑی حسین و جمیل تھی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، جبکہ حضرت ان کے مقابلے میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ سانولے رنگ کے تھے اور ان پر غلامی کا تھپا لگا ہوا تھا۔ اگرچہ ان کو ظلماً غلام بنایا گیا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خرید کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، لیکن ایک غلامی کا تھپا تو لگ گیا نا ان پر۔ تو اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح پہنچا زید بن حارثہ کے لیے رضی اللہ، تو حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ ہمارے برابر کا نہیں ہے، جوڑ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نسبی اور خاندانی حیثیت سے کم ہے اور ہم جو ہے خاندانی حیثیت سے ان سے بلند ہیں۔ وہ لوگ نکاح پر راضی نہ ہوئے، وہ لوگ نکاح پر، اللہ پاک نے ایک رسم کو توڑنا تھا، منہ بولے بیٹے کی بیوی، مطلقہ بیوی اس سے شادی والی جو ایک رسم تھی، اس کو اللہ پاک نے، تو اللہ کی طرف سے جو ہے یہ ایسے ہونے تھے حالات، اس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کے لیے بھی نہیں، کسی مومن عورت کے لیے بھی اختیار نہیں کہ اللہ رسول کو فیصلہ کر دیں تو پھر وہ اپنے معاملے میں اختیار اپنا چلائیں، ایسا نہیں ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والے راضی ہو گئے، رشتہ کرنے پر راضی ہو گئے۔ کہاں سمجھ آ رہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ لوگ راضی ہو گئے۔ اچھا جی،
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اب اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں پھر اس کے متعلق بھی بتلائیں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اِذْ تَقُولُ یہاں نیچے لکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھا خطاب. اِذْ تَقُولُ، جب آپ بطور مشورہ فرما رہے تھے، لِلَّذِي اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور آپ نے بھی ان پر انعام کیے. کیا فرما رہے تھے؟ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، روکے رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو، یعنی طلاق مت دو. وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وہ چیز جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ حالانکہ اللہ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا جب پورا کر لیا زید نے ان سے اپنی حاجت کو، زَوَّجْنَاكَهَا ہم نے ان کی شادی آپ سے کر دی. لِكَيْ لَا يَكُونَ تاکہ نہ ہو ایمان والوں پر کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی ازواج کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا جب کہ وہ منہ بولے بیٹے اپنی حاجت ان سے پوری کر چکے ہوں. وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا امر پورا ہو کر ہی رہتا ہے. اچھا جی، تو اس آیت کا پس منظر سن لیجیے کہ پچھلی آیت جب نازل ہوئی تو نکاح ہو گئی، حضرت زینب اور ان کے گھر والے راضی ہو گئے، لیکن مزاج میں موافقت نہ ہو سکی، مزاج میں موافقت نہ ہو سکی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے عرض کیا رنگ سانولا، اور زینب بہت حسین و جمیل، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ پر غلامی کا دھبا لگا ہوا، اور حضرت زینب جو ہے قریش کے اعلیٰ خاندان کی، اور اس سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار آپ کی پھوپھی زاد بہن، ٹھیک ہے، تو نبھا نہ ہو، باہم مزاجوں میں موافقت نہ ہو سکی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، حضرت زینب کی تیز زبانی کی شکایت لگاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوصلہ دیتے، تسلی دیتے. لیکن بات بڑھتی گئی تو آخر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کیا، یا رسول اللہ میرا نہیں نبھا ہوتا، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک زوجک، روکے رکھو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے. اور اللہ پاک نے بذریعہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا کہ زید ضرور طلاق دیں گے، اور اس طلاق دینے کے بعد پھر زینب آپ کے نکاح میں آئے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے پتہ لگ گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشین گوئی کو چھپا کر رکھا کہ زید جو ہیں اگرچہ ابھی تک طلاق دی نہیں ہے، لیکن مجھے بذریعہ وحی پتہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے طلاق دے دینی ہے، اور پھر زینب میرے نکاح میں آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے طعن اور ملامت کا اندیشہ ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ مشرکین، یہ منافقین، یعنی یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لیا، شادی کر لی. تو اس لیے بذریعہ وحی مطلع ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشین گوئی کو چھپائے رکھا، ٹھیک ہے، جس کے متعلق قرآن نے فرمایا تخفی فی نفسی کا، آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے، اللہ مبدیہ وہ چیز جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، ٹھیک ہے. اللہ نے اس کو پھر ظاہر کیا، کیا زوجناکہا، اللہ نے ظاہر کر دیا نا، زوجناکہا ہم نے آپ کی شادی کر دی، تو اللہ نے پھر اس کو ظاہر کر دیا. تو اس آیت کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی گئی. اب یہاں جو ہے نا چند ایک لفظوں کی باتیں جو ہے نا جی، چند ایک چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کرنی ہیں. اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ، یہ الذی انعم اللہ علیہ کا مصداق کون ہے بھائی؟ زید بن حارثہ رضی اللہ. اللہ نے انعام کیا، اللہ نے ان کو ہدایت دی، اسلام کی توفیق دی، یہ اللہ کا انعام ہے. انعمت علیہ، اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان پر انعامات کیے. آپ نے کیا انعام کیے؟ آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا، آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھایا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو.
یعنی بہت محبت شفقت رکھی اور پھر ان کا نکاح کروایا، شادی کی. یہ آپ کے بہت سے انعامات ہیں. تو امسک علیہ کا زوجہ کا، آپ کہہ رہے تھے کہ بیوی کو روکے رکھو، اللہ سے ڈرو، اور آپ دل میں چھپا رہے تھے اس چیز کو. وہ پیشین گوئی تھی، وہ کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے اطلاع تھی، قبل وقت اطلاع مل گئی کہ یہ طلاق دیں گے اور آپ کے نکاح میں زینب آئیں گی، اور آپ اس کو چھپا رہے تھے. وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈرے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ اس لائق ہے کہ اس سے آپ ڈریں. دیکھو بھائی، بمقتضائے بشریت طبعی خوف ہو سکتا ہے. نبی کو بھی طبعی خوف، جیسے موسیٰ علیہ السلام سانپ سے اژدہے سے ڈر گئے کہ نہیں ڈر گئے؟ تو انسان تھے بشریت کے تقاضے سے. بشر کے لفظ سے یاد آ گیا ایک واقعہ ہمارے استادوں نے سنایا. کہنے لگے کہ شبینہ پڑھ رہا تھا میں، مسجد تھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کی، وہاں میں شبینہ سنا رہا تھا. میرے ذمہ لگا 15واں سپارہ. اچھا، اب 15ویں سپارے میں کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے لفظ آیا بشر الرسولہ. کہتے میں نے جان بوجھ کے پڑھا نور الرسولہ. بچہ تھا، بچے اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے ہیں. یعنی بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. جیسے ایک طالب علم چلا گیا غیر مقلد مولوی صاحب کے پاس، کہا جی کھوتی تو دودھ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کہا جی حرام ہے. اور نے کہا قرآن میں لفظ دکھاؤ کھوتی کا دودھ حرام ہے، حدیث میں لفظ دکھاؤ. مجھ کا دودھ حلال ہے قرآن کا، مجھ کا دودھ حلال ہے. مجھ کا لفظ دکھاؤ قرآن سے، مجھ کا لفظ بحث کا لفظ حدیث سے دکھاؤ. اب غیر مقلد تو بچہ شرار کر کے مجلس سے دور جا کے کہتا مولوی جی جے تواڈے کول کھوتی دے دودھ حرام ہون دی قرآن حدیث وچ صراحتاً کوئی لفظ موجود نہیں ملتا تانوں، اور مجھ دے دودھ حلال ہون دا کوئی لفظ تانوں صراحتاً قرآن حدیث سے نہیں لبدا، تے فقہ ول نہ جائیو. تسی اج تو کھوتی دا دودھ پینا شروع کر دو تو مجھ دا دودھ چھڑ دو. کھوتی دا دودھ تے تاڑے کو دلیل کوئی نہیں. فقہا کی بحثیں چھوڑ دو، آپ قرآن حدیث میں صراحتاً لفظ دکھاؤ کہ کدھی کا دودھ حرام، مجھ دا دودھ حلال ہے دکھاؤ. ہاں نہیں، ہمارے ایک ساتھی تھے نا، وہ کہیں چلا گیا تو انہوں نے کہا جی بیان ان سے پہلے کرنے والے ایک صاحب کہنے لگے جی اللہ نے 2 ہی ہاتھ دیے، ایک قرآن کے لیے اور ایک حدیث کے لیے. اور ساتھی کھڑا ہو کہنے لگا کہ 2 پیر بھی آنے، 2 ہاتھ ہی نہیں دیتے اللہ نے سانوں، 2 پیر بھی دیتے رہے. ایک ہاتھ قرآن واسطے تے ایک حدیث واسطے تے ایک اجماع واسطے تے ایک قیاس واسطے. 2 پیر بھی نہیں کہ کھڑے کس طرح ہو سکو گے اجماع اور قیاس بغیر؟ تو کیا اس کو کہا ایک چائے دی پیالی ثابت کر دے تو، اگر اجماع اور قیاس میں نہیں منے گا، قیاس میں نہیں منا، چائے دی پیالی ثابت کر دے. ماج تو دوتی بنی ہوئی ہے. چپ ہو گیا. اچھا جی میں کی کہہ رہے سے؟ ہاں تو مولوی صاحب کو کہتا جی کھوتی تو دودھ حرام ہونے میں لفظ دکھاؤ قرآن میں، حدیث میں لفظ دکھاؤ بھی کھوتی تو دودھ یہ لفظ میں دکھاؤ کٹ کے قرآن میں. تو مجھ کا دودھ حلال ہے، یہ مجھ کا لفظ میں دکھاؤ. اور وہ گلا کرے کہ جی وہ فلانے پر کیا ہو، کہتا کیا سکی فقہا دی گل نہیں کرنی، قرآن حدیث یہ لفظ لے کے آؤ میرے سامنے. فکر ہوتے سے پہلے منی بیٹھے. ہاں جی تو پھر دور جا کے کہتا ہے جی یہ تو نہیں لبھی نا دلیل، مجھ دے دودھ حلال ہونے دی قرآن حدیث دلیل نہیں لبھی تو یہ چھوڑ دیو. تے کھوتی دے دودھ حرام ہونے دی اگر دلیل نہیں لبھی قرآن حدیث تو یہ بھی تھی پینا شروع کر دیں. یہ کیا کرنا گیا. تو بچے شرارت کیا کرتے ہیں. اب بچہ جناب تراویح میں 15 سپارہ پڑھا ہے، تو بشر رسولہ کی بجائے کیا پڑھتا ہے؟ نور الرسولہ. پیچھے جو بریلوی سامنے کھڑا تھا کہتا ہے بشر رسولہ، یہ کہ نور الرسولہ، وہ کہ بشر رسول، یہ کہ نور الرسولہ. جب 3-4 دفعہ اس نے لقمہ دیا نا، وہ اس کو کیا پتہ تھا یہ شرارت کر رہا ہے. جب اس نے بار بار لقمہ دیا نا بشر رسولہ، یہ کہ نور الرسولہ، جب تماس توڑ کے پیچھے مڑ کے کہتے ہیں جی بشر بندے ہو. بشر مند. بچے اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے ہیں. اچھا جی مولانا عبید الرحمن سیاہ بڑے جو ہے نا جی بڑی محبت کے ساتھ بریلویوں کا رگڑا لگا کر بڑی 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 میٹھے میٹھے انداز میں بڑی محبت کے ساتھ. اچھا جی
تو بمقتضائے بشریت تبھی خوف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے بھائی، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طعن اور ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جاہلانہ رسم کو توڑنا تھا۔ یہاں شریعت کا حکم جو ہے اس کی تبلیغ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی۔ پتہ نہیں گال دونوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج میں تمہید بن رہے ہیں اگلے نقطے واسطے کہ لوگوں کی طعن اور ملامت کا خوف تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، قرآن بھی کہہ رہا ہے وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈرتے، قرآن کہہ رہا ہے نا حضور کو، تو حضور کو تھا لوگوں کی طعن اور ملامت کا خوف تھا، لیکن لوگوں کے طعن اور ملامت کے خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ لوگوں کی طعن اور ملامت کا اندیشہ تھا، خوف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ ایک جاہلانہ رسم، اس کو توڑنا بذریعہ عملی تبلیغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا۔ تو اس واجب پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے طعن و تشریح کی پرواہ، ملامت کے اندیشہ جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اور آپ نے پھر جب حضرت زید نے طلاق دے دی، عدت پوری ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ لیکن جب باری آئی بیت اللہ شریف کی تکمیل کی اور حتیم کو بیت اللہ شریف کے اندر داخل کرنے کی، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے سیرت کی کتابوں میں بھی، حدیث میں بھی، کہ یہ حتیم جو ہے بیت اللہ شریف کا حصہ تھا، ٹھیک ہے۔ مشرکین مکہ جیسے کیسے بھی تھے بیت اللہ کے ساتھ مخلص تھے، انہوں نے کہا کہ حلال روزی سے ہم نے بنانا ہے بیت اللہ شریف کو۔ اب جتنی حلال روزی تھی جتنا بن گیا، باقی کے گرد جو ہے نا جی دین دائرے کی ایک دیوار سے بنا دی حتیم، کہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے لیکن ہمارے پاس حلال مال نہیں رہا، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حتیم کو بیت اللہ شریف میں داخل کر دوں، حتیم کو بیت اللہ شریف میں داخل کر دوں۔ اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی کہ 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے ساتھی لوگ داخل ہوتے تھے زیارت گاہ کے اندر سے، پھر دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے، اور قریش مکہ نے کیا کیا، ایک دروازہ بند کر کے ایک ہی چھوڑ دیا کہ بھی ہم اس کو تالا لگائیں گے، جس کو اندر جانے کی اجازت دیں گے تو وہ جائے گا، جس کو نہیں جانے دیں گے وہ نہیں جائے گا۔ چنانچہ خود حضور پر بھی پابندی لگائی تھی انہوں نے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو عثمان شیبی تھے، ہاں جی، ان سے جن کے پاس چابی تھی کلید بردار کعبہ کے، ان سے کہا کہ میں نے اندر عبادت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہونے والے تھے، چند دن کے بعد آپ نے ہجرت کے لیے جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا دل چاہا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ایک مرتبہ اندر خانہ کعبہ کے جا کے عبادت کر رہا ہوں، ہاں جی۔ تو عثمان شیبی جو تھے ان سے کہا کہ آپ مجھے اس کی چابی دے دیں، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ شان کے ساتھ فرمایا، ایک وقت آئے گا اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو میں علی کو بھیجا، جاؤ چابی لے کے آؤ۔ انہوں نے چون چاہ کی، حضرت علی نے چھین لی چابی ان سے، چابی چھین لی ان سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرما دی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی چابی واپس دے دو۔ آپ نے فرمایا خذوھا خالدۃ طالدۃ، چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، ہاں جی، ہاں کوئی ظالم آئے گا جو تم سے چھین کر جو ہے اس کو کھولے گا، ورنہ چابی تمہارے پاس رہے گی۔ آج تک اسی خاندان میں چابی دی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کرامتیوں نے نا، کرامتہ، قاف رے الف میم توئیں، کرامتہ، ٹھیک ہے، یہ ایک فتنہ و فساد والا گروہ تھا، انہوں نے جناب غاصبانہ قبضہ کیا بیت اللہ شریف پہ، ہاں جی، اور بیت اللہ شریف کی چابی بھی چھین کے لے گئے، حجر اسود بھی اکھاڑ کے لے گئے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، بیت اللہ شریف جو ہے اس کی چابی چھین کر لے گئے، کرامتہ،
اب جب وہ آئے اور بیت اللہ شریف کو کھولے تو کھولے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے اثرات ہیں نا. اب بڑے پریشان ہوئے کہ چابی تو وہی ہے، کھلتا کیوں نہیں ہے؟ تو پتہ لگا کہ دور دراز کہیں جنگل میں اسی آل عثمان شیبی جو ہے، اس خاندان کا ایک بچہ جو ہے جنگل میں کہیں بکریاں چرا رہا، اس کو لے کر آئے، اس کے ہاتھ سے کھلوایا تو تب کھلا بیت اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی واپس کر دی. خیر بات اور طرف چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا یہ حتیم کا حصہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکہ فتح ہوا، مشرکین سارے نئے نئے مسلمان ہو گئے، بتوں سے خالی کر دیا. آپ کا دل چاہا کہ حتیم کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیں، اور جیسے پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے اب بھی 2 بنا دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، میری قوم، تو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ کہیں کہ لو جی خانہ کعبہ ہی بدل دیا انہوں نے ہمارا. تو اگر یہ مجھے اندیشہ نہ ہوتا، ان کے اس بات کا خوف نہ ہوتا، تو میں اس کو بنائے ابراہیمی پر واپس تعمیر کر دیتا. تو وہاں اندیشہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر نہیں کی. یہاں اندیشے کی پرواہ نہیں کی کیونکہ یہاں ایک واجب پر عمل کرنا تھا. اس اصلاح جاہلیت کی رسم کو، اس کی اصلاح کرنا، اس کو توڑنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا. تو ایک واجب پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کی طعن اور ملامت کی پرواہ نہیں کی جائے گی. بات سمجھ آ رہی؟ اور بیت اللہ شریف کو بنائے ابراہیمی پر لانا وہ ایک مستحب عمل تھا، وہ کوئی فرض واجب نہیں تھا. تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندیشے کی اور لوگوں کے اس کی پرواہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ رکھا اور اسی حالت پر رکھا. فرق سمجھ آیا دونوں میں؟ ہاں. تو پھر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ کو اسی طرز پر بنا دیا، یعنی حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کر دیا اور بیت اللہ شریف کے 2 دروازے بنا دیے. بعد میں حجاج بن یوسف نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا تو اس نے کہا کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے کہ یہ عبداللہ بن زبیر کا بنایا ہوا، دوبارہ اسی طرح بنا دو جیسے پہلے تھا. حتیم کو پھر الگ کر دیا اور ایک دروازہ پھر بند کر دیا. جب حجاج کی حکومت ختم ہوئی، اگلا بادشاہ آیا، اس نے پھر جو ہے نا جی کہا کہ لو جی یہ حجاج نے ظلم کیا تھا اور حضور کی پسندیدہ تعمیر تھی عبداللہ بن زبیر والی، میں اب ٹھیک کرتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ نے فتویٰ دے دیا، خبردار خانہ کعبہ ہے کوئی کھیل تماشا. ہر بادشاہ جو ہے وہ اپنے نام و نمود کے لیے کہ جی یہ فلاں بادشاہ کی بنائی تعمیر ہے، بیت اللہ کو کھیل تماشا بنائے گا، جیسے ہے ویسے ہی رہنا. امام مالک فتویٰ دے سکتے تھے ایسے، ٹھیک ہے، یہ انہیں کی بات ہی حوصلہ تھا جو انہوں نے فتویٰ دی کہ ٹھیک ہے یہ بنا ابراہیمی پر نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس موجودہ حالت کو برداشت کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیا تو اب یہ تم ہر بادشاہ جو ہے اس کی تعمیر کرے گا تو نئے آ کے کہے گا لو جی پچھلے نے تعمیر کی تھی، پچھلے کا نام چلے گا. میں خانہ کعبہ ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، خبردار اگر اس کو چھیڑ دو اسی طرح رہنا. اچھا جی، تو معلوم ہوا کہ لوگوں کے طعن اور تشنیع اور خوف سے بچنے کے لیے مستحب کو تو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن واجب کو نہیں چھوڑا جا سکتا. وہاں مستحب تھا بنائے ابراہیمی پر خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اس اندیشے سے کہ لوگ جو ہے نا جی کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ جی خانہ کعبہ ہی ہمارا بدل، اس لیے آپ نے اسی حالت پر رہنے دیا اور یہاں لوگوں کی طعن و تشنیع کی کوئی پرواہ نہیں کی. واللہ احق ان تخشاہ. یہ خشیت کے لفظ پر ایک اور بات کرنی ہے، اگلی آیت میں کریں گے، وہ جو آگے آ رہی ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہاں کریں گے انشاءاللہ. فلما قضا زید منها وطرا، وطر مانا حاجت، جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی ان کو طلاق دے دی اور عدت بھی پوری ہو گئی تو اب معاملہ ہی ختم ہو گیا. زوجنا کہا ہم نے آپ کی زینب سے شادی کر دی. ہاں جی دیکھو بھائی پورے قرآن میں واحد صحابی رسول زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان کا نام صراحتاً قرآن میں آیا اور کسی صحابی کا نام نہیں آیا. اس میں نقطہ ہاں جی یہ ہو سکتا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہے جن کو زید بن محمد کہہ کے پکارا گیا.
کیوں بھئی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور بولتے نہیں۔ کسی اور صحابی کو کہا گیا فلاں بن محمد؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہہ کے پکارنا شروع کیا۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی ادعوہم لآبائہم، باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ اب جناب یہ جو ایک بہت بڑا اعزاز تھا زید بن محمد، وہ اعزاز ان سے چھن گیا۔ کیوں بھئی ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ زید بن محمد جو تھا یہ اعزاز ان سے ختم ہو گیا، ان کا اعزاز، اور ان کو اب لوگ کیا کہنے لگے؟ زید بن حارثہ۔ کیا کہنے لگے؟ زید بن حارثہ۔ تو اللہ نے ان کی عزت اور دلجوئی کے لیے قرآن میں ان کا نام لیا۔ کسی اور سے یہ اعزاز چھینا نہیں تھا۔ کیوں بھائی؟ کسی اور سے یہ اعزاز چھینا تھا، ختم ہوا تھا۔ زید بن حارثہ سے یہ اعزاز ان سے یہ واپس لیا گیا، ٹھیک ہے، ان کے دل کو جو ہے اس سے ٹھیس پہنچی، تو اللہ اپنے نیک بندوں کی دلجوئی فرماتا۔ اللہ نے ان کی دلجوئی کے لیے قرآن میں ان کا نام صراحتاً ذکر کر دیا، ہاں جی، کہ رہتی دنیا تک جب تلاوت کی جاتی رہے گی زید کا نام قرآن میں، نماز میں، تلاوت میں پڑھا جاتا رہے گا۔ اچھا، فلما قضا زید منہا زوجناکہا، ہم نے شادی کر دی زینب کی شادی۔ تو حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس پر فخر فرمایا کرتی تھیں کہ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کیا اور فرشتے گواہ بنے۔ زوجناکہا۔ اچھا، دنیا میں آیا ایجاب قبول ہوا یا نہیں ہوا اس زمین پر؟ آسمانوں پر تو اللہ نے نکاح کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہاں ایجاب و قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ اس بارے میں حضرات علماء کرام کے اقوال مختلف ہیں کہ ایجاب و قبول دنیا میں ہوا یا نہیں ہوا۔ بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ طلاق دے دی، ادھر پوری ہوئی، تو اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ ہی کو اپنا قاصد پیغام رساں بنا کر بھیجا، زید بن حارثہ، کہ جاؤ جا کر ان کو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا تقویٰ دیکھیے، اب چونکہ طلاق دے چکے ہیں اور عدت بھی پوری ہو چکی ہے، اگرچہ ابھی تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے، ابھی تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور گھر کی طرف پشت کر کے، زینب رضی اللہ عنہ کی طرف پشت کر کے ان کو پیغام دیا کہ اے زینب تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا۔ اچھا جی، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی ازواج کے متعلق جب کہ یہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا امر پورا ہو کر رہتا ہے۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، یہ ایمان والوں کو 5واں خطاب ہے۔ ایمان والوں کو ہے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 5واں خطاب ہے۔ ما کان علی النبی من حرج، اور اس میں منافقین اور مشرکین کے طعن کا جواب ہے، منافقین اور مشرکین کے طعن کا جواب ہے کہ پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی جو حکم ملتا تھا وہ بلا جھجک اس کو کر گزرتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ جو نکاح ہے یہ بھی ایک عملاً تبلیغ ہے، لہذا اس پر بھی اعتراض درست نہیں۔ ما کان علی النبی من حرج، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرما دی۔ سنت اللہ، اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے، فی الذین خلو من قبل، ان پیغمبروں میں جو پہلے گزر گئے، الذین خلو من قبل، ان پیغمبروں میں جو پہلے گزر رہے ہیں۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، خدا کا اندازہ پہلے سے ہی ٹھہر چکا ہوتا ہے۔
کان امر اللہ قدرن مقدورن، خدا کا اندازہ پہلے سے ہی ٹھہر چکا ہوتا ہے، یعنی اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ انبیاء، الذین یہ انبیاء پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو، پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ دیکھو بھائی، يَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ پر دو نقطے عرض کرنے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ کہ انبیاء جو ہیں اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے۔ تو یہاں عقلی خوف کی نفی کی جا رہی ہے، طبعی خوف کی نفی نہیں ہے۔ بمقتضائے بشریت طبعی طور پر نبی کو خوف ہو سکتا ہے کسی سے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے، یعنی اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، میں اور ہارون، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں اور ہارون ڈرتے ہیں فرعون جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، نخاف ان یفرط علینا، ہم خوف رکھتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا جس وقت لاٹھی جو ہے وہ اژدہا بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ یہ خوف طبعی ہے، یہ خوف کیا ہے؟ تو یہاں جو نفی ہو رہی ہے یہ عقلی خوف کی نفی ہو رہی ہے، عقلی خوف کی نفی ہو رہی ہے، طبعی خوف کی نفی نہیں ہو رہی۔ طبعی خوف ہو سکتا ہے، طبعی خوف بمقتضائے بشریت طبعی خوف ہو سکتا ہے نبی کو، بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی امر آتا ہے پھر نبی جو ہے وہ اس طبعی خوف کو نظر انداز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی عقل میں خوف نہیں آتا، پھر وہ کر گزرتا ہے۔ تو پہلا نقطہ تو یہ ہو گیا کہ عقلی خوف کی نفی ہو رہی ہے، طبعی خوف کی نفی یہاں نہیں ہو رہی۔ طبعی خوف ہو سکتا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا، پیچھے آیت میں آیا نا تخشى الناس، یہ بمقتضائے بشریت طبعی خوف۔ دوسرا نقطہ یہاں جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت تقیے کی نفی کر رہی ہے، یہ آیت تقیے کی، نبی کسی سے نہیں ڈرتے۔ کیوں بھائی؟ اگر تقیہ ہی کرنا ہو تو پھر نبیوں پر مصیبتیں آئیں؟ بولتے نہیں، تو بڑا آسان کام ہے، تقیہ کر لو۔ قرآن تو کہتا ہے صبر کرو، قرآن نے کہیں تقیہ کا حکم نہیں دیا، کس کا حکم دیا؟ صبر کا۔ تو تقیہ کے ساتھ صبر بنتا کوئی؟ تقیہ کر کے تو اولی کی ہاں میں ہاں ملا دی، پھر صبر کہے گا، پھر ایذا کہے گی، بات سمجھ آ رہی؟ تقیہ میں نہ ایذا ہے نہ صبر ہے، قرآن تو صبر کا حکم دیتا ہے۔ نبی اگر تقیہ کرتے تو ان پر مصیبتیں نہ آتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کی جرأت و بہادری بے مثال، بات سمجھ آ رہی؟ تو اگر تقیہ کی گنجائش ہوتی تو امام حسین کیوں نہ تقیہ کر لیتے؟ تو امام حسین کو یہ جرأت و شجاعت کدھر سے ملی؟ حضرت علی سے ملی۔ تو بیٹا جو ہے وہ جرأت و شجاعت کا، استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور باپ کے متعلق ہم کیسے تصور کریں کہ وہ تقیہ کر کے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ چوتھا حکم برائے مومنین، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ چوتھا حکم برائے مومنین۔ اور یہ منافقین کے طعن کا بھی جواب ہے کہ منافقین کہتے ہیں کہ جی اپنے بیٹے کی بہو، اپنے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے شادی کر لی، تو قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بیٹا رجل کی حد تک پہنچا ہی نہیں، رجال جمع رجل کی ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں سے یعنی حضرت ابراہیم وہ تو شیر خارگی کے زمانے میں، دودھ پینے کے زمانے میں فوت ہو گئے، یعنی اور باقی جو بچے تھے مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ سے، یعنی قاسم، طیب، طاہر، وہ بچپنے میں فوت ہو گئے، وہ بچپن میں، اور مدینہ میں جو حضرت ابراہیم پیدا ہوئے وہ شیر خارگی کے زمانے میں، کوئی بچہ آپ کا وہ رجل کی حد تک نہیں پہنچا۔ تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ جی اپنے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کر لی، حضور جب کسی کے نسبی باپ ہی نہیں ہے تو بیٹے والا تان بنتا پھر یہاں؟ یہ تان کا بھی جواب ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے باپ تمہارے مردوں میں سے کسی کے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رسول بھی روحانی باپ ہوتا ہے، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ یہاں اگر آپ لوگ توجہ کریں تو ایک نقطہ عرض کر دوں، دیکھو بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سے فضائل عطا فرمائے، بے شمار معجزات اور شانیں، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، جو پچھلے انبیاء کے فضائل کمالات حضور کو ملے، کیوں بھائی ملے کہ نہیں ملے؟ اچھا، اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا، تو کہنے والا کہ داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، کہ سلیمان علیہ السلام خود بھی نبی، ان کے باپ داؤد، یا یوں کہو داؤد علیہ السلام خود بھی نبی، ان کا بیٹا سلیمان بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی، ان کے بیٹے اسماعیل بھی نبی، ٹھیک ہے؟ اسحاق علیہ السلام خود بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی، یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی ہیں، ان کا بیٹا نبی کیوں نہیں بنا؟ اب اگر بیٹا حضور کا آئے، بیٹا حضور کا آئے اور پھر وہ نبی نہ بنے نبی، تو یہ اعزاز آپ کے پاس نہیں رہتا کہ پچھلی امتوں میں باپ بھی نبی اور بیٹا بھی، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور حضور کا بیٹا نبی، تو بیٹا ہو تو ختم نبوت جاتی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ختم نبوت ہو تو پھر بیٹا جاتا ہے، تو اللہ نے بیٹوں کو بلا لیا اپنے پاس، ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ رکھا، تاکہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ جی فلاں نبی خود بھی نبی اور ان کے بیٹے بھی نبی، ٹھیک ہے؟ تو حضور کا جب کوئی بیٹا رجل کی عمر کو پہنچا ہی نہیں، تو اب یہ کہاں کہنا بھی نہیں بنتا کہ جی یہ نبی تو ان کے بیٹے کیوں نہیں نبی، تو بیٹے تو بچپن میں اللہ کے پاس چلے گئے، نبوت کا اعلان تو 40 سال بعد ہوتا ہے۔ بلا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین وقار اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، اس نے اپنے علم و حکمت سے نبوت کو آپ پر ختم فرمایا، اپنے علم و حکمت سے نبوت کو آپ پر ختم فرمایا۔ ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا، پانچواں حکم برائے مومنین، ربط لکھ لیجئے بھائی، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا ذکر تھا، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا ذکر، اب یہاں سے ایمان والوں کو شکریہ ادا کرنے کا اور اطاعت پیغمبر کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان، دیکھو نا، خاتم النبیین بتلایا نا، حضور کی جلالت شان کا بیان تھا، یا ایھا الذین آمنوا سے ایمان والوں کو اس شکریہ میں، یعنی اذکر اللہ، ادائیگی شکر اور اطاعت رسول کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو ذکراً کثیرا، خوب کثرت سے، ذکراً کثیراً پر حضرت حکیم الامت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرآن نے کوئی خاص قید نہیں لگائی، ذکر کی کوئی خاص قید نہیں لگائی کہ جی فلاں طریقے سے ذکر کرو، ذکراً کثیرا، خوب ذکر کرو، کس طرح کرو اس کو چھوڑ دیا، لہذا سری ذکر کوئی کرے خاموشی کے ساتھ وہ بھی اس کے عموم میں داخل، جہراً کوئی ذکر کرے وہ بھی اس کے عموم میں داخل، انفراداً کوئی کرے وہ بھی اس کے عموم میں داخل، اجتماعاً کوئی کرے وہ بھی اس کے عموم میں داخل، حلقہ باندھ کر ہو بغیر حلقہ باندھے ہو، قرآن عام رکھا، کوئی قید نہیں لگائی، تو سب اس کے عموم میں داخل ہے۔ وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام، صبح اور شام کا مطلب صبح اور شام دو اطراف کو ذکر کر کے سب عمومی اوقات مراد۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، اللہ وہ ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں، یعنی وہ دعا استغفار کرتے ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالے تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔
دیکھو بھائی قرآن ظلمات جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، نور واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یہ اشارہ ہے کہ گمراہیاں کئی ہیں، گمراہیاں کئی ہیں، اور نور جو ہے وہ صراط مستقیم وہ ایک ہی ہے، اس لیے نور واحد اور ظلمات جمع۔ تو اسی نقطے کو دوسرے مقام پر اور زیادہ واضح انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ سبل جو ہے، سبیل کی جمع، سبیل مانا راستہ، یہ سبل جو ہے ادھر ادھر کے راستے، ان کے پیچھے نہ چلنا کہ یہ تمہیں ایک سیدھا راستہ جو ہے اس سے ہٹا دے گا۔ لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ ایمان والوں پر بے حد مہربان ہے۔ تحیتہم، ان کا تحفہ، ان کا خیر مقدم، یوم یلقونہ، جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، سلام، سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ نے ایمان والوں کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، چھٹا خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر، گواہی دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کس چیز کی؟ کہ کون ایمان لائے اور کون کفر پر رہے، گواہی دیں گے، گواہ بنا کر بھیجا، اور خوشخبری دینے والا ایمان والوں کو جنت کی، نذیرا ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ، اللہ کی حکم اور اجازت سے، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا چراغ۔ سراجا منیرا، اس ایک لفظ پر حکیم الامت حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ معتمد دارالعلوم دیوبند اس ایک لفظ سراجا منیرا پر 200 صفحے کی کتاب لکھی ہے، آفتاب نبوت، آفتاب نبوت، سراجا منیرا، ایک لفظ سراجا منیرا، 200 صفحے کی کتاب عام ملتی ہے آفتاب نبوت، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اور ہر صفحے پر جو ہے نا جی عجیب ہی علم حکمت کے موتی۔ میں نے ایک دفعہ چاہا میں اس کا خلاصہ لکھوں تو میرے لیے مشکل ہو گیا کس لفظ کو لوں کس کو چھوڑوں، ہر لفظ جو ہے نا جی وہ نئی بات تھی، نیا ہی نقطہ تھا، خلاصہ کرنا مشکل ہو گیا۔ سراجا منیرا، تو دیکھو 14 صدیوں بعد ایک عالم جو ہے حضور کی شان میں ایک لفظ پر پوری کتاب لکھتا ہے، تو صحابہ کے علوم کا کیا عالم ہوگا۔ وبشر المؤمنین، خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضلا کبیرہ، بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کہنا نہ مانے کافروں کا اور منافقین کا، ودع اذاہم، اور ان کی ایذا کا کو چھوڑ دیں، ان کی ایذا کا خیال چھوڑ دیں۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اللہ پر توکل کیوں کریں؟ آگے علت بتلا دی، کفیٰ باللہ وکیلا۔ یا ایھا الذین آمنوا، حکم ششم، چھٹا حکم برائے مومنین، یہاں ربط بھی لکھ لو ما قبل سے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح اور طلاق کا قصہ ذکر کرنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح اور طلاق کا قصہ ذکر کرنے کے بعد اب نکاح اور طلاق کے کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب نکاح اور طلاق کے کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں، بعض عام مومنین کے لیے اور بعض خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے پھر ان کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، فما لکم، تو تمہارے لیے ان پر کوئی لازم نہیں ہے عدت تعتدونہا، جس کو تم شمار کرو، فمتعوہن، ان کو کچھ مال و متاع دے دو، سرحوہن سراحا جمیلا، اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو، من قبل ان تمسوہن، قبل اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، یعنی ان سے مباشرت کی ہو یا خلوت صحیحہ کی ہو، اس سے پہلے اگر طلاق ہو گئی
رخصتی سے پہلے عورت کو اگر طلاق ہو گئی تو اور مہر طے نہیں ہوا کہ مہر کی مقدار کتنی ہو، متعین نہیں ہوا، تو اس کے لیے متعہ ہے، جوڑا کپڑوں کا، ہاں جی، اور اس طریقے سے کچھ تحفہ تحائف متعوہن۔ یا ایھا النبی، 7واں خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی بے شک ہم نے حلال کیا آپ کے لیے آپ کی ازواج کو، احللنا کے نیچے لکھ لو حکم نمبر 1، ہم نے حلال کیا آپ کے لیے آپ کی ازواج کو، اللاتی آتیت اجورہن، جن کے مہر آپ دے چکے ہیں، وما ملکت یمینک، اس کے نیچے لکھ لو حکم نمبر 2، اور ان کو بھی حلال کیا جن کے مالک ہیں آپ کے دائیں ہاتھ، یعنی باندیاں، مثلا حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ، جن کے مالک ہیں آپ کے دائیں ہاتھ، مما افاء اللہ علیک، جو مال غنیمت کے طور پر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، بنات عمک، اس کے نیچے لکھ لو حکم نمبر 3، آپ کے چچاؤں کی بیٹیاں، بنات عماتک، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، بنات خالک، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، بنات خالاتک، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی کہ حضور کے ساتھ اکٹھے ہجرت کی ہو، نہیں، ہجرت میں آپ کی موافقت کی ہے، بھی جیسے آپ نے ہجرت کی انہوں نے بھی ہجرت کی، تو وہ بھی حلال ہے۔ یہاں دیکھو ایک لفظ جو ہے نا، عم کو قرآن نے مفرد ذکر کیا، عم، اور خال یہ بھی مفرد ہے، عمن اور خال، عم اس کو قرآن نے مفرد ذکر کیا، خال ماموں اس کو بھی مفرد ذکر کیا، عم چچا اور خال ماموں، لیکن عماتی کا پھوپھیاں اس کو جمع ذکر کیا، خالاتی کا خالائیں اس کو جمع ذکر کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عمن جو ہے جب اس کی اضافت ہو تو وہ عام ہو جاتا ہے، عمن کی جب اضافت ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، عام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ خالتن واحد ہو تو اس میں تائے وحدت کی بھی لگی ہوتی ہے، عمن میں تو تائے وحدت کی نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ خالتن میں تا ہے، عمن میں تا نہیں، عمتن میں تا ہے، خالن میں تا نہیں، خالتن میں تا ہے، اور تا جو ہے وہ وحدت کا بھی معنی ادا کرتی ہے، تانیث کے لیے تو ہے ہی ہے، اس سے وحدت والا معنی بھی، تو اس لیے وہاں خالتن سے کوئی تائے وحدت نہ مراد لے لے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، خالاتی کا، عماتی کا، اور عم کی جب اضافت ہو تو وہ اضافت کے وقت عام ہو جاتا ہے، اس لیے وہ مفرد رہا، خالن بھی اسی طرح۔ وامرأۃ مؤمنۃ، اس کے نیچے لکھ رہے حکم نمبر 4، اور مومنہ عورت بھی آپ کے لیے حلال ہے، ان وہبت نفسہا، اگر وہ بغیر مہر کے اپنا آپ نبی کے لیے عطیہ کر دے، یہ حضور کی خصوصیت، عام آدمی کے لیے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عورت بغیر مہر کے نکاح کر لے، نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، کہ اگر کوئی عورت اپنا آپ کو عطیہ کر دے بغیر مہر کے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی بھی اس سے ارادہ کرنا چاہیں تو وہ بھی حلال ہے، خالصۃ لک، یہ حکم خالص آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، باقی مومنین کو چھوڑ کر، قد علمنا، ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا، جو ہم نے حقوق و فرائض مقرر کیے ہیں، ما فرضنا، جو ہم نے حقوق و فرائض مقرر کیے، علیہم، ان ایمان والوں پر، علیہم ایمان والوں پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی باندیوں کے بارے میں، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی، وکان اللہ غفور الرحیم، ترجی من تشاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کہ آپ پر ازواج کے درمیان باری مقرر کرنا لازم نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حضور کی شان کریمی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج مطہرات کو باری کے ساتھ رکھا، سفر میں جانا ہوتا تھا تو باری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کے ذریعے قرآن ڈالتے، جس کے نام قرآن نکلتا وہ زوجہ محترمہ سعادت، بات سمجھ آ رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری خود مقرر کی ہوئی تھی، اللہ نے آپ کو چھوٹ دی تھی کہ آپ پر کوئی باری مقرر نہیں ہے، ترجی من تشاء منہن، اپنی ازواج میں سے جن کو چاہیں دور کر لے، تو بھی الیک من تشاء، جس کو چاہے قریب کر لے، ومن ابتغیت ممن عزلت، جن کو علیحدہ کیا تھا ان کو دوبارہ طلب کریں، بلانا چاہیں، ابتغیت فلا جناح علیک، تو کوئی آپ پر حرج نہیں ہے، ذالک ادنی، یہ قریب ہے اس کے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، جب باری نہیں ہوگی، جب باری
نہیں ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے بلائیں، جس کو چاہے نہ بلائیں، کسی کو کوئی دعویٰ استحقاق نہیں رہے گا، کسی کو کوئی دعویٰ استحقاق۔ تو جب کسی خاص کو دوسری پر ترجیح نہ ہوئی تو پھر سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ لیکن حضور کی شان کریمی دیکھیے کہ آپ پر لازم نہیں تھی باری، پھر بھی آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے باری پھر بھی مقرر کیے رکھی۔ ولا یحزن، وہ غمگین نہ ہوں، یرضین، اور راضی ہوں، بما آتیتہن، اس پر جو آپ ان کو عطا کر دیں، کلہن، ساری کی ساری راضی۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، کہ تمہارے دل میں کس بیوی کی محبت زیادہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، یعنی اللہ خوب علم والا، بے حد حلم والا ہے۔ اس اللہ کان اللہ علیمًا، اللہ کو پتہ ہے کون نبی پر نکتہ چینیاں کرتا ہے۔ علیمًا، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون نبی پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ حلیمًا، اللہ کا حلم ہے کہ وہ جلدی سزا اور پکڑ نہیں کرتا۔ لا یحل لک النساء، حلال نہیں ہے آپ کے لیے عورتیں اب اس کے بعد۔ ولا ان تبدل بہن، ولا ان تبدل کے نیچے لکھ لو حکم نمبر 6۔ دیکھو بھائی، ازواج مطہرات نے دنیا کی وسعت کو چھوڑ دیا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ازواج مطہرات نے پیشکش کی، درخواست کی، یا رسول اللہ، فتوحات ہو گئی، خیبر فتح ہو گیا، مالی وسعت سب صحابہ کی ہو گئی، تو ہمیں بھی کچھ نفقہ میں اضافہ کر دیں۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے خطاب آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجی کا، کہ اگر دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس وقت سب ازواج مطہرات نے کہا نہیں، ہم اللہ کے رسول کو اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کی وسعت کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو اختیار کر لیا۔ اللہ نے ان کا یہ اعزاز فرمایا کہ نبی پاک کو فرما دیا کہ نبی اب یہ عورتیں آپ کے نکاح میں رہیں گی، اس کے بعد اور آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اور ان کے بدلے میں بھی آپ اور نہیں لا سکتے، تو یہی آپ کے ساتھ رہیں، دنیا اور آخرت میں اب آپ کی یہ رفیقہ حیات۔ لا یحل لک النساء من بعد، اب اس کے بعد کوئی عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ ولا ان تبدل بہن، نہ ہی یہ حلال ہے کہ آپ ان کے بدلے میں کوئی اور ازواج لے آئیں۔ ولو اعجبک حسنہن، چاہے کسی اور کا حسن آپ کو بھلا لگے۔ الا ما ملکت یمینک، ہاں جن کے مالک ہوں آپ کے دائیں ہاتھ، یعنی باندیاں جو ہے اگر آپ لانا چاہیں تو لا سکتے، لیکن آپ نے اس کے بعد پھر باندی بھی کوئی اور مزید اختیار نہیں کی۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر شے کا نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ساتواں حکم برائے مومنین، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل مت ہو۔ ٹھیک ہے، ربط لکھ لیجئے۔ پہلے نکاح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان فرمائی۔ پہلے نکاح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان فرمائی اور ان امور کی ممانعت فرمائی جو آپ کے لیے باعث ایذا ہوں۔ پہلے نکاح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان فرمائی اور ان امور کی ممانعت فرمائی جو آپ کے لیے باعث ایذا ہوں۔ اب اس آیت میں ایک خفیف اور معمولی ایذاء نبوی کا ذکر ہے، ایک خفیف اور معمولی ایذاء نبوی کا ذکر ہے جو بلا ارادہ بعض صحابہ کی طرف سے ہو گئی، بلا قصد و ارادہ بعض لوگوں کی طرف سے ضرور۔ تو خلاصہ اس کا میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھو بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج مطہرات، آپ کے کئی نکاح ہوئے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ نکاح اللہ نے آسمانوں پر کیا حضرت زینب کا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح میں جس قدر اہتمام اس نکاح میں ولیمے کا فرمایا، کسی اور نکاح میں اس قدر اہتمام ولیمے کا نہیں فرمایا۔ کیوں؟ یہ اللہ نے آسمانوں پر نکاح کیا۔ چنانچہ حضرت زینب فخر کرتی رہی، حضرت زینب فخر سے بیان کرتی تھی کہ باقی ازواج مطہرات کا نکاح زمین پر ہوا، میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھایا۔ بات سمجھا؟ اور سخی بھی بہت تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، سخی بھی بہت تھی۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی کون سی بیوی جو سب سے پہلے آ کر آپ سے ملے گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں. کیا فرمایا؟ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. اب ازواج مطہرات نے آپس میں ہاتھ ناپنے شروع کیے تو غالباً حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سب سے لمبے تھے. لیکن وفات سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وفات سب سے پہلے کس کی ہوئی؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی. جب ان کی وفات ہوئی اس وقت پتہ لگا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد سخاوت، کیونکہ یہ سخاوت میں سب سے زیادہ بڑھ کر تھی. ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 10 سال بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے سب سے پہلے دنیا سے رخصت. اچھا جی، تو میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ نکاح آسمانوں پر ہوا تھا اس لیے جتنا اہتمام اس کے ولیمے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ولیمے میں اتنا اہتمام نہیں فرمایا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا آپ کو سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں کہ جو اور ستو تھوڑے سے جو میسر تھے لشکر میں وہی آگے آپ نے فرمایا یہی ولیمہ، اسی کو ولیمہ کریں. اچھا جی، تو 300 آدمیوں کی دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ کے ولیمے اور گوشت اور روٹی پکوائی. اچھا، اب صحابہ کرام آئے، بیٹھے، کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد کچھ تو چلے گئے، کچھ بیٹھے رہے. اسی حجرے میں حضرت زینب دیوار کی طرف منہ کر کے اور مردوں کی طرف پشت کر کے بیٹھی رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہے کہ جو حضرات بیٹھے ہیں یہ چلے جائے. یعنی تو وہ بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ مجمع میں سے اٹھ کر باہر کو نکلے. یہ اشارہ تھا کہ میں جو اٹھ کر جا رہا ہوں تو لوگ بھی اٹھ کر چلے جائیں. بعض صحابہ کو خیال نہیں ہوا تو وہ بیٹھے رہے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو مت داخل ہو نبی کے گھروں میں. لا تدخلوا بیوت النبی کے نیچے لکھ لو شعبہ نمبر 1. شعبہ نمبر اس حکم کا کہ مختلف شاخیں ہیں، شعبے ہیں اس 7ویں حکم کے نا، تو اس پہ لکھ لو شعبہ نمبر 1 لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کی طرف، کھانے کے لیے بلایا جائے. غیر ناظرین اناہ، مت انتظار کرو کھانے کے پکنے کا کہ پہلے سے ہی آگے بیٹھے ہو جی کھانا پکے گا تو آئے گا. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے میں دقت ہوگی تو اس لیے پہلے سے آ کر نہ بیٹھو اور کھانا پکنے کا انتظار نہ کرو. ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے تو فادخلوا، داخل ہو. جب کھانا کھا لو فانتشروا، تو چلے جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، باتوں میں جی لگانے والے نہ ہو، باتوں میں جی لگانے والے نہ ہو. ان ذالکم، یہ چیز ایذا پہنچاتی ہے نبی کو. فیستحیی منکم، وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق سے لحاظ نہیں کرتا، حق بیان کرنے سے لحاظ نہیں کرتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ کے نیچے لکھ لو شعبہ نمبر 2، اس 7ویں حکم کا دوسرا شعبہ. جب تم ان سے کوئی چیز مانگو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگو. ذَالِكُمْ أَطْهَرُ، یہ زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے. دیکھو بھائی، ایک طرف ازواج مطہرات ہیں، ایک طرف دوسری طرف صحابہ ہیں. ایک طرف ازواج مطہرات ہیں، دوسری طرف ان کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. ذالکم اطہر لقلوبکم، تمہارے دل بھی پاک رہیں، ان کے دل بھی پاک رہیں. اور میں اور آپ، ہماری کیا حیثیت ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جی اور جی ساڑھے تو کی پردہ، ساڑھے تو دل پاک ہے جی، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے. عبداللہ درخاصی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ اور فرمایا کپڑے بھی لا دو. جس نے کہا نا پردہ کس کا ہوتا ہے، اس کو کہا کپڑے بھی اتار دو. حیا بھی دل میں ہی ہوتی ہے، کپڑے بھی اتار دو، اس لیے کہ حیا بھی دل میں. اچھا جی آگے، وما کان لکم ان تؤتوا رسول اللہ، اس کے نیچے لکھ لیجیے شعبہ نمبر 3، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایذا پہنچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولا ان تنکحوا ازواجہ، اس کے نیچے لکھو ولا ان تنکحوا، شعبہ نمبر 4، نہ ہی تمہارے لیے یہ اجازت ہے کہ حضور کی ازواج سے شادی کرو. حضور کے بعد حضور کی ازواج سے شادی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے.
ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات ان کے تقدس کے خلاف ہیں، ان کی شان عظمت کے خلاف ہیں۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم ظاہر کرو کس چیز کو یا چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ لا جناح علیہن، یہ حجاب والے حکم سے استثناء ہے کہ کس کس سے پردہ نہیں ہے۔ پیچھے تو آیا تھا نا پردے کے پیچھے سے سوال کرو، اگر سوال کرنا ہو تو کس طرح سوال کرو؟ حجاب کے پیچھے سے۔ اب کس کس سے عورت کا پردہ نہیں ہے؟ فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن، ان عورتوں پر کوئی حرج نہیں، فی آبائہن ان کے آباء کے بارے میں، ولا ابنائہن بیٹوں کے بارے میں، نہ بھائیوں کے بارے میں، نہ بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابنائی اخواتہن نہ بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن نہ عورتوں سے پردہ، ولا ما ملکت ایمانہن نہ بانیوں سے پردہ۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، آٹھواں حکم برائے مومنین، آٹھواں حکم برائے مومنین۔ اس کا ربط بھی لکھ لیجئے۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان تھی باعتبار تحریم ازواج کے، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان تھی باعتبار تحریم ازواج کہ آپ کی ازواج تم بعد میں ان سے شادی نہیں کر سکتی، حضور کی جلالت شان۔ اب جلالت شان ہے باعتبار صلاۃ و سلام کے، پہلے بھی حضور کی جلالت شان کا بیان تھا باعتبار تحریم ازواج کے، اب بھی جلالت شان ہے باعتبار صلاۃ و سلام کے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، رحمت بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو صلو علیہ، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ خوب کس کا ترجمہ؟ تسلیماً، یہ جو تاکید ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت ہے ان پر اللہ کی دنیا میں اور آخرت میں، اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دیکھو جس عذاب کو اللہ کہہ دے کہ یہ ذلیل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، وہ کس قدر خطرناک ہوگا۔ والذین یؤذون المؤمنین، اور جو لوگ مومنین مومنات کو ایذا پہنچاتے ہیں بغیر اس کسی کام کے جو انہوں نے کیا ہو، فقد احتملوا، انہوں نے کوئی کام کیا بھی نہیں، کوئی برا کام مومنین مومنات میں کیا بھی نہیں، پھر بھی ان پر الزام لگا دیا، فقد احتملوا بہتانا، تو یہ بہتان اٹھاتے ہیں اور صریح گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یا ایھا النبی، آٹھواں خطاب، جلالت شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باعتبار حکم حجاب۔ اچھا جی، اے نبی فرما دیجیے اپنی ازواج سے، و بناتی کا، بنات جمع کا صیغہ ہے، معلوم ہے حضور کی کئی بیٹیاں ہیں، شیعہ کہتا ہے حضور کی ایک بیٹی ہے، قرآن کہتا ہے بناتی کا، جمع کا صیغہ بولتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ اگر حضور کی کئی بیٹیاں تھیں تو پھر مباہلے والے واقعے میں جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، مباہلے والے واقعے میں تو ایک بیٹی کیوں آئی؟ میں نے کہا کہ آپ نے پڑھا نہیں، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت یہ مباہلے والا واقعہ پیش آیا حضور کی 3 بیٹیاں وفات پا چکی تھیں، حضرت زینب اور رقیہ ام کلثوم وفات پا چکی تھی، اس وقت حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی، ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے میدان۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہ بناتی کا، ہاں جی، فرما دیجیے اپنی ازواج سے، بیٹیوں سے، نساء المومنین، اور ایمان والوں کی عورتوں سے کیا فرما دیجیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیں اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیں۔ جلابیب جمع جلباب کی، جلباب کہتے ہیں اس چادر کو جو سر سے لے کے پاؤں تک عورت کو ڈھانپ لیں، تو اپنی چادروں کا کچھ حصہ جو ہے اپنے اوپر لٹکا لیں۔ کہ ایک آنکھ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک آنکھ کھول کر سارے چادر سے اپنے جسم کو چھپا کر ایک آنکھ کھول کر فرمایا یہ ہے اس کی عملی تصویر، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ان کو ستایا نہ جائے۔ شریف عورت جو باوقار انداز میں چلتی جا رہی ہوگی، کسی بدماش کو جرأت نہیں ہوگی اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے دیکھیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، جو عورت حیا والی ہوگی اور باوقار انداز میں چلتی جا رہی ہوگی تو اس کو جرأت نہیں ہوگی کسی کو اس کی طرف دیکھے۔
جو خود ہی جو ہے کسے ہوئے لباس پہن کے بے حجاب ہو کر نکلے گی، لوگ ان پر سیٹیاں کسیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، زجر منافقین۔ تو منافقین کی دو ایذائیں یہاں ذکر کی گئیں۔ ایک تو وہ راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے تھے، اللہ معاف فرمائے۔ قرآن جن حرکتوں کا تذکرہ منافقین کے بارے میں کرتا ہے، آج ایمان والے کلمے والے آج ان حرکتوں میں مبتلا ہیں۔ تو منافقین کی دو ایذائیں یہاں ذکر کی ہیں۔ ایک عورتوں کو، راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے تھے، دوسرا جھوٹی خبریں، جھوٹی افواہیں پھیلاتے تھے۔ تو اس پر زجر کیا جا رہا ہے۔ اگر نہ باز آئے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض مانا شہوت پرستی، مصداق یہاں، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، لنغرینک بہم، تو ہم آپ کو ضرور ان پر مسلط کر دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا، تو پھر وہ نہیں آپ کے قریب رہ سکیں گے اس مدینہ میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، ملعونین، دھتکار دیے جائیں گے، اینما ثقفوا، جہاں پائے جائیں، اخذوا، پکڑ لیا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کی خوب مار پٹائی کی جائے، اینما ثقفوا، اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو نکال دیا جائے گا، اور نکالنے کے بعد پھر جہاں کہیں یہ نظر آئیں گے ان کو پکڑا جائے گا اور قتلوا تقتیلا، خوب مار پٹائی کی جائے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے ان مفسدین کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، فی الذین، ان مفسدین کے بارے میں جو پہلے گزر گئے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ یسألک الناس، اس کا ربط لکھ لیجیے ما قبل سے۔ پہلے منکرین نبوت کی تحدید تھی، منکرین نبوت کی تحدید تھی، ان کو دھمکایا گیا۔ تو جب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا، تو بطور مذاق کے کہتے کب آئے گی قیامت؟ جب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا تو بطور مذاق کے کیا کہتے؟ قیامت کب آئے گی؟ یہاں سے اس کا جواب ہے یسألک الناس عن الساعہ، اور لعنہم اللہ سے بھی ربط ہو سکتا ہے، پیچھے ہے نا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ اب یہاں سے وہ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں لعنت جو ہے اس کی تفسیر یہاں سے آ رہی ہے، یسألک الناس عن الساعہ۔ اس کے نیچے لکھ لیجیے تخویف اخروی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ فرما دیجیے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ما یدریک، اور کیا معلوم، لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید وہ قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، کیفیت عذاب، ان اللہ لعن الکافرین، یقیناً اللہ نے لعنت کی کافروں پر، وأعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے تیار کی ہے دہکتی ہوئی آگ، سعیرن، دہکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم، جس دن بار بار ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیا جائیں گے۔ کباب کو دیکھا نا، کباب کو ادھر سے بھونا جاتا ہے، ادھر سے بھونا جاتا ہے، ادھر سے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، وہی منظر کشی قرآن کر رہا ہے۔ یوم تقلب، ان کے چہرے جو ہے نا کہ چلائے جائیں گے آگ میں، الٹے پلٹے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ یقولون، یوں کہیں گے، ہائے کاش ہم نے کہنا مانا ہوتا اللہ کا اور رسول کا، اور یوں کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں کا کہنا مانا، اپنے بڑوں کا کہنا مانا، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین، اے ہمارے رب دے ان کو دگنا عذاب، ولعنہم لعنا کبیرہ، ان پر بڑی لعنت دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، نوواں حکم برائے مومنین، میں نے یہی عرض کیا تھا سورت کے شروع میں کہ کل 19 احکام ہیں، 9 حکم عام مومنین کے لیے، 8 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور 2 ازواج مطہرات، یہ 9واں حکم آ گیا۔ اس کا ربط لکھ لیجئے ما قبل سے۔ پہلے منافقین کی ایذا کا تذکرہ تھا، اب یہاں سے مومنین کو ایذائے رسول سے روکا گیا۔ اچھا دیکھو بھائی، یہ جو آیت اب آ رہی ہے، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی۔ اس کے شان نزول میں
چند واقعات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ واقعہ جو قارون کے قصے میں آیا کہ عورت نے کو رشوت دی، عورت کو رشوت دی کہ موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگاؤ۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی۔ تو ایذا کی ایک یہ شکل تھی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے بری کر دیا ان الزام سے جو انہوں نے لگایا۔ اور ایک یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے جو مسلم شریف میں آیا، اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سطر ڈھانپ کر نہاتے تھے، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ قلت حیا کی وجہ سے، حیا کی کمی کی وجہ سے سب کے سامنے بے لباس ہو کر نہاتے تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کی عظمت کو سمجھتے اور ان کی بات کو کمال سمجھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے، الٹا انہوں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ جو اپنے خاص حصے کو ہم سے چھپا کر رکھتے ہیں کوئی عیب ہے۔ اور اللہ جو ہے اپنے نبیوں کو ہر طرح کے الزامات اور تہمتوں سے بری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ یہ پروپیگنڈا ان میں بڑھ جاتا تو موسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرنے لگتے، اور جب نبی، اللہ نے کبھی نبی پر کوئی ایسی بات نہیں آنے دی جس کی وجہ سے لوگ اس سے کھنچیں اور دور ہوں اور اس کو جو ہے نا جی اس سے نفرت کریں، کبھی نہیں۔ اچھا، تو اللہ نے اس الزام کو بری کیا۔ مسلم شریف میں واقع صحیح حدیث کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ چشمے پر نہانے کے لیے گئے، وہ جگہ بڑی پردے والی تھی، ہر طرف سے پردے والی جگہ تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتارے، پتھر پہ رکھے اور نہانا شروع کیا۔ پتھر بڑا سیاںا نکلا، اور پتھر جناب کپڑے لے کے دوڑ گیا موسیٰ علیہ السلام کے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ پتھر اللہ کے خوف سے لڑکتا ہے۔ اگر پتھر اللہ کے خوف سے لڑکتا ہے تو پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھی بھاگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پتھر جناب دوڑا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، لیکن پتھر بڑا سپیڈ پہ تھا، سیدھے جا کے وہاں بریک ماری اس نے جہاں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جمع تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے وہاں پہنچے، جلدی جلدی کپڑا اٹھایا، سطر ڈھانپا اور لاٹھی سے پتھر کی خوب ٹھکائی کی۔ جو غصہ تھا، ہاں جی۔ اب یہاں بھی منکرین حدیث کہتے ہیں جی پتھر کو کیسے مارا؟ ہم کہتے ہیں جی اتنا سیاڑا پتھر جو تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اٹھا کے بھاگ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام تو پھر اس کے پٹائی کرنا بنتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ نکالا موسیٰ علیہ السلام نے، اس میں غصہ جو تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو وہ بھی خبر لیتا ایسی صورتحال، ہاں جی۔ تو اللہ کی شان دیکھیے، بحکم خداوندی اسی پتھر کو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے ساتھ رکھا اور اسی پر لاٹھی ماری اور اسی میں سے 12 چشمے جاری ہوئے، وہی پتھر جو بڑا سیاڑا نکلے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام نے جتنی دیر میں اپنے سطر کو ڈھانپا تو بنی اسرائیل آپس میں کہنے لگے لو بھائی ہم تو غلط فہمی میں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو کوئی عیب ہے، کوئی بیماری ہے، یہ تو بالکل صحت مند ہے، ٹھیک ہے۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، تو اللہ نے بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو اس عیب سے جو یہ کہتے تھے، جو اس الزام سے۔ وَكَانَ عِندَ اللہِ وَلِيًّا، اور وہ اللہ کے ہاں بڑے معزز تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اصول کامیابی، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، اس کا نتیجہ اور ثمرہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ سنوار دے گا تمہارے لیے تمہارے عملوں کو، معاف کر دے گا تمہیں تمہارے گناہ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی اس نے بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ انا عرضنا الامانہ، پہلے احکام تکلیفیہ کی تشریح تھی، احکام تکلیفیہ کی تشریح کہ انسان کون کون سے احکام کا مکلف ہے، پردے کے احکام آئے، نکاح طلاق کے آئے، ٹھیک ہے، کئی سارے احکام تکلیفیہ کی تشریح تھی۔ اب انسان کا مکلف ہونا بیان فرما رہے، اب انسان کا مکلف ہونا، یہ ربط ہو گیا۔ پہلے احکام تکلیفیہ کی تشریح تھی، اب انسان کا مکلف ہونا بیان فرما رہے۔ انا عرضنا الامانہ، ہم نے امانت پیش کی، امانت مانا مکلف ہونا، احکام شریعہ کا مکلف ہونا، یہ امانت ہم نے پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر۔ اب اگر کوئی کہے جی آسمان جو ہے وہ تو بے شعور ہے، ہاں جی، تو قرآن کہتا ہے کہ بھئی آسمان اور زمین اپنے رب کو پہچانتے ہیں،
ہاں جی، ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی، ہر شے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں کیا خوب فرماتے ہیں، خاک و باد و آب و آتش بندان، آگ ہوا مٹی پانی یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ با منو تو مردہ باحق زندان، مجھے تمہیں مردہ لگتے ہیں، اللہ کے لیے زندہ ہے، رب کو پہچانتے ہیں، رب کی یعنی وہ کیسے قرآن نے کہا اعتیا طوعا او کرہا، آسمان و زمین کو کہا کہ خوشی سے مانو گے کہنا ہے یا زبردستی منواؤں، قالتا اتینا طائعین، آسمان و زمین کہنے لگے اللہ خوشی سے آپ کا کہنا مانیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو آسمان و زمین جو ہے مجھے آپ کو بے جان لگتے ہیں، اللہ کے لیے باشعور بھی ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کے حکم کو سنتے ہیں۔ یعنی علی السماوات والارض، وہ طوفان نوح کے متعلق آیا نہیں، اللہ نے فرمایا یا ارض، اللہ براہ راست زمین کو خطاب دے رہا، یا ارض ابلعی ماءکی، اب طوفان جو ہے تھمنے لگا تو اللہ فرما رہا زمین اپنا پانی نگل جا، یا سما اقلعی، آسمان تو بھی رک جا، اللہ براہ راست آسمان و زمین کو خطاب فرما، ہم ان کو بے جان سمجھتے ہیں۔ انا عرضنا الامانۃ، ہم نے پیش کی یہ امانت آسمانوں اور زمین پر، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، انہوں نے معذرت کی اس کے اٹھانے سے، واشفقن منها، اور اس ذمہ داری سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں احکام شریعہ کا مکلف بنتا ہوں، انه کان ظلوما جہولا، بے شک یہ انسان بڑا ظلم کرنے والا نادان ہے، ظلوماً باعتبار عمل کے اور جہولاً باعتبار علم کے، یہ جو فرمایا نا ظلوماً جہولا، انسان بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے، یہ باعتبار اکثر افراد کے ہے، کہ شروع میں تو اس نے اقرار کر لیا میں تجھے رب مانتا ہوں، آپ کے احکامات کی پابندی کروں گا، لیکن پھر اکثر انسان دنیا میں آ کر کیا بن گئے، ظالم جاہل بن گئے۔ لیعذب اللہ، انجام مکلف ہونے کا انجام، لیعذب اللہ، تاکہ عذاب دے اللہ منافقین اور منافقات کو اور مشرکین اور مشرکات کو۔ کیوں عذاب دے؟ کہ امانت کو ضائع کر دیا، انہوں نے امانت کو ضائع کر دیا۔ ویتوب اللہ، اور رحمت فرمائے، رجوع بالرحمت فرمائے اللہ ایمان والے مردوں پر اور ایمان والی عورتوں پر، ان پر رحمت کیوں فرمائے؟ انہوں نے امانت کی حفاظت کی، انہوں نے امانت کی حفاظت کی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، سورۃ سبا سے انشاءاللہ کل پڑھ، دعا کرو اللہ تعالیٰ حضرت جی کو صحت دے۔ آمین الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا۔ یا اللہ پاک جو ہم نے سبق قرآن شریف کو پڑھا ہمیں عمل کرنے کی توفیق، ہمارے سبق کو قبول کر، کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر، رمضان المبارک کی برکات نصیب۔ یا اللہ پاک ہم سب کو مکہ شریف میں حاضری نصیب۔ یا اللہ پاک جتنے بھی دوست صحابہ بیٹھے ہیں ان کی جو دلی تمنائیں مراد ہیں، یا اللہ پاک اس قرآن پاک کی برکت سے، رمضان المبارک کی برکت سے، یا اللہ پاک سب کی جائز حاجات پوری کر، جتنے بیمار ہیں یا اللہ پاک سب کو شفا نصیب۔ مولانا اسلم صاحب بیمار ہیں یا اللہ پاک ان کو بھی شفا نصیب کر، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر، یا اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں دنیا اور آخرت کی خیریں بلائیاں نصیب کر، رمضان کے روزے اچھے ٹھنڈے موسم میں رکھنے کی، تراویح میں قرآن پاک سننا پڑھنا آسان، ہمارے اس دور تفسیر کو قبول کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔